بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دوسرے چیپٹر کا کوسچن نمبر 3 اور کوسچن نمبر 4 کریں گے۔ پہلے ہم کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اکبر کی جانشینی کا حال بیان کریں۔ اس کوسچن کا آنسر پیج نمبر 33 پر ہے۔ تو اس کے آنسر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اکبر کی جانشینی 1605 عیسوی میں اکبر کا انتقال ہوا۔ انتقال سے قبل اس نے شہزادہ سلیم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ آج ہم اسی مغل بادشاہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ شہزادہ سلیم چوتھا مغل بادشاہ تھا۔ 1605 عیسوی میں جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے نور الدین محمد جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ جہانگیر 1569 عیسوی میں فتح پور سکری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام جودھا بائی تھا۔ بادشاہ اکبر کو حضرت شیخ سلیم چشتی سے خاص عقیدت تھی۔ اسی بنا پر اکبر نے اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ اکبر سلیم کو پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا۔ پاکستان کا مشہور شہر شیخ پورہ اسی کے نام سے موسوم ہے۔ سلیم سے پہلے اکبر کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے اکبر نے بہت سی منتیں مانگی اور اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی سے دعا کروائی۔ جب شہزادہ سلیم کی پیدائش ہوئی تو اکبر نے تمام منتیں پوری کیں۔ اکبر نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے تقریباً 480 کلومیٹر کا جو پیدل سفر تھا وہ بھی طے کیا۔ سلیم کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی۔ اسے ترکی، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تاریخ، جغرافیہ، علم نباتات، علم حیوانات، موسیقی اور مصوری پر اس کی گہری نظر تھی۔ جہانگیر نے اپنی پہلی بیوی مان بائی کی وفات کے بعد 1611 عیسوی میں نور جہاں سے شادی کی۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء کو نور محل کا خطاب دیا اور کچھ عرصے کے بعد نور جہاں بنا دیا۔ وہ ایک با اثر خاتون تھیں۔ جہانگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور فرامین کا اجرا نور جہاں کے مشورے سے ہوتا تھا۔ 1645 عیسوی میں نور جہاں کا انتقال ہوا اور اسے شاہدرہ لاہور میں دفن کیا گیا۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدا عوام پسند اقدامات سے کی۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تمام مخالفین کو عام معافی دے دی۔ جن لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے میں اس کی مدد کی ان کو اعلیٰ عہدے دیے۔ شاہی محل کے باہر ایک زنجیر نصب کرا دی جسے ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا تھا۔ 1627 عیسوی میں جہانگیر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کا انتقال لاہور میں ہوا اور شاہدرہ لاہور میں ہی اسے دفن کیا گیا اور وہاں پر اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ اب ہم کوسچن نمبر 4 کریں گے بچوں۔ جی بچوں، کوسچن نمبر 4 ہے جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت کا تجزیہ کریں۔ اس کوسچن کا آنسر پیج نمبر 36 اور 37 پر ہے۔ جی بچوں، اس کے آنسر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت۔ جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے شاعری۔ جہانگیر فارسی ادب اور شعر و شاعری کا دلدادہ تھا، یعنی شوقین تھا۔ جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی کتاب تزکِ جہانگیری کو فارسی ادب میں بہت اہم مقام حاصل تھا۔ جہانگیر کے عہد میں فارسی زبان اور ادب پر بہت کام ہوا۔ نور جہاں بھی اچھی شاعرہ تھی اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی۔ وہ فارسی زبان سے خوب آشنا تھی اور اچھے شعر کہتی تھی۔ نیکسٹ ہے بچوں مصوری۔ جہانگیر کے عہد میں فن مصوری نے اس قدر ترقی کی کہ انسانی چہرہ ایک ماہر مصور تیار کرتا تھا، لباس دوسرا مصور تیار کرتا تھا اور پس منظر تیسرا مصور دکھاتا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی، یعنی حیران رہ جاتی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیمرہ بھی اس سے بہتر تصویر تیار نہیں کر سکتا۔ نور جہاں نے ہندوستان میں نئے زیورات اور لباس متعارف کرائے۔ جہانگیر کو تصویروں کی اس قدر پہچان تھی کہ وہ تصویر دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ کس مصور کی تیار کی ہوئی ہے۔ استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، اس کا درباری مصور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصاویر دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ نیکسٹ ہے بچوں فن تعمیر۔ جہانگیر کو تعمیرات کی بجائے مصوری کا زیادہ شوق رہا، پھر بھی اس کے عہد میں چند خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ لاہور میں مستی دروازے کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوبصورت خوابگاہ تعمیر کروائی جس میں ان دنوں عجائب گھر قائم ہے۔ مقبرہ انارکلی بھی جہانگیری عہد کی ایک عمدہ عمارت ہے۔
اسی زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ تعمیر کرایا جو مقبرہ اماد الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اگر آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبعی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ تعمیر کرائے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بچوں موسیقی۔ جہانگیر کے عہد میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے اور ان میں ہندوستانیوں کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا۔ جہانگیر کی محفل موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ اس نے تسک میں اس واقعے کا ذکر کیا، یعنی اپنی کتاب میں اس نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار امرا کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو وجد آ گیا اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہاں تک بچوں کوسچن نمبر 4 کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اسے کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا اور اسے لرن کیجیے گا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔